السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں آپ اصل جانیں گے کہ یہ یہودی اور بنی اسرائیل اصل میں ہے کون، اور ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل اور یہودی کو ایک مانتے ہیں۔ ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا، رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز، عظیم قومیں بناؤں گا، اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے، we all know that۔ لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان ساروں کے نام یہ تھے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جیلس ہوتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا we all know that، اور یوسف علیہ السلام مصر، ایجپٹ کے وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال بعد ہر طرف قحط آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کہ ان 12 بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں فلرش ہونے لگی، بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سب میں بہت طاقتور اور سٹرونگ ہونے لگی۔ جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا، اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا۔ اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسے بن گئی تھی۔ مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی جنریشن نے فلسطین اور جروسلم کو فتح کر لیا۔ پیغمبروں کی یہ ساری سٹوریز بڑے بڑے بکس میں ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئی ہے، لیکن اب کون جا کے یہ سارے بکس پڑھے، اور وہ بھی ٹک ٹاک کے اس فاسٹ زمانے میں، اور اسپیشلی بچے تو۔ For that, House of Books has the best solution، Prophet Series۔ اس میں قرآن سے بالکل اوتھینٹک سٹوریز اور بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے بالکل آسان الفاظ میں بنائے گئے۔ And to buy this amazing series, link is in the description۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جروسلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد، ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوم اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی، the Kingdom of Israel۔ اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے،
बनी इसराइल के इन्हीं लड़ाइयों की वजह से अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया नियो असेरियन एम्पायर की शक्ल में, जिन्होंने सीरिया से फलस्तीन पर हमला किया और किंगडम ऑफ इसराइल उन 10 कबीलों पर कब्जा कर लिया और बनी इसराइल के सारे किंगडम को बिल्कुल तबाह कर दिया, जिसकी वजह से बनी इसराइल के 10 कबीले अपनी जान बचाकर फलस्तीन से हर तरफ भाग गए। इसके बाद असेरियन एम्पायर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत यहूदा कबीले पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो इसे फतह नहीं कर सके। अब यहां मसला ये हुआ कि बनी इसराइल के 10 कबीले फलस्तीन छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत सारे यूफ्रेटिस दरियाए फुरात के ईस्ट में आबाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनका रिलीजन और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इसराइल के पुराने रिलीजन पर सिर्फ 2 ही कबीले बाकी रहे, यहूदा और बिन्यामीन का कबीला। लेकिन इन पर हुकूमत यहूदा कबीले की थी, जिससे इन दोनों कबीलों का नाम यहूदा पड़ा और आज तक इसी यहूदा कबीले की वजह से हम इन सारों को यहूदी कहकर बुलाते हैं और इन्हें यहूदी ही बुलाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी यहूदी हैं ये बनी इसराइल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 2 कबीलों की औलाद है। बाकी सारे 10 कबीले ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। अब थ्रू आउट द ईयर्स दुनिया में बहुत सारे कबीलों ने यह क्लेम किया कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से है जो गायब हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में एक कौम ऐसी है जिसका क्लेम सबसे भारी है और जिसे बहुत सारे यहूदी भी बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं, पठान। आज से 400 साल पहले पहली बार मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है और यहूदियों के किताबों में भी लिखा है कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरियाए फुरात यूफ्रेटिस के ईस्ट में आबाद हुए और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वे ऑफ लाइफ पुख्तूनवली बिल्कुल यहूदियों से मिलता जुलता है। लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, तो सब्सक्राइब। बनी इसराइल के 10 कबीले गायब होने के बाद सिर्फ 2 कबीले बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि फलस्तीन के पास इराक में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया और इन सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहां से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल ले गया। बख्त नसर ने उस टेंपल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इस सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह ने यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन में आबाद किया और उस टेंपल को भी दोबारा बनाया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेंपल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये टेंपल दोबारा नहीं बन सका और आज उस टेंपल की सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं और ये दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए काबा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहूदी इतने पैसे और इतने ताकत के बावजूद इस टेंपल को दोबारा बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आएगा और वो पूरे बनी इसराइल को दोबारा फलस्तीन में जमा करेगा। इवन उन 10 कबीलों को जिनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं, उन सारों को जेरूसलम फलस्तीन में दोबारा यूनाइट करेगा और वहां से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल बनाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और उस टेंपल को तीसरी और आखिरी दफा बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। और इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी उस टेंपल को दोबारा नहीं बना रहे और उस मसाया और बनी इसराइल के 10 लॉस्ट कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं। हाउस ऑफ बुक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी। तो भाइयों दोस्तों, जिस तरह आपने वीडियो में देखा कि बनी इसराइल कौन है और यहूदी कौन है और इनकी असल तारीख़ क्या है, तो ये बात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, एक का नाम सालेह, एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम और एक का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बहुत ज़्यादा आजमाइशें की। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें, अगर आप कुरान मजीद देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितनी आजमाइशें लाई गई थी। और आजमाइशें अल्लाह ताला हमेशा उस इंसान के ऊपर लाता है जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब और नज़दीक हो।
سب سے پہلے آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر یہ لائی گئی کہ ان کی اولاد نہیں تھی، 80 سال کی عمر تک ان کی اولاد نہیں تھی۔ پھر جب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسماعیل علیہ السلام کا جیسا تحفہ دے دیا۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ کا 80 سال تک، اس وقت عمریں زیادہ ہوتی تھی، یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، جب آپ کی اولاد نہ ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہی اولاد جب بڑا ہو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرے کہ اس کو ذبح کرو، جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، that انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا وہ آپ پورا کرے، اور بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ایک آزمائش تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، جب اولاد مل گئی تو دوسری آزمائش ہے کہ اب اس اکلوتی اولاد کو آپ ذبح کرو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ تو اس کو ذبح نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہادری اور اس کی تابعداری چیک کر رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کا کس طرح شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پاس ہو گئے اس امتحان میں بھی۔ اس کے بعد یہ تیسری آزمائش یہ ڈالی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر کسی صحرا میں اس کو ڈال دو۔ تو اتنی بڑی آزمائش، جہاں ایک صحرا ہو، پانی نہ ہو، خوراک نہ ہو، مخلوق نہ ہو، لوگ نہ ہو، اور وہاں پر آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیں گے، تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ لیکن ایک پیغمبر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جذبہ دیا تھا وہ لکھنے کے قابل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے جو ہے نا زمزم کا کنواں نکلا ہے، اور اس طرح پھر وہاں لوگ آباد ہوتے گئے، قبیلے آتے گئے، تو پھر خانہ کعبہ بن گئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب آئے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام آئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے بن گئے، ان کے جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ تو پھر اس طرح ان کے قبیلے میں، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، ان قبیلے میں پھر یہودی جو ہے وہ آئے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں کیا چل رہا ہے، اور یہ یہودی کس طرح اپنے فلسطین کو جو ہے نا ظلم بڑھا رہے ہیں، غزہ کو گرا رہے ہیں۔ یہ سب پس منظر آپ اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ فرق جان کر جیو کہ یہودی کا اصل نام، یہودی بنی اسرائیل کون ہے اور یہودی کون ہے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قوم ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرا اصل میں عربی میں اسرا جو ہے نا وہ اللہ کو بولتے ہیں، اور ایل بندے کو۔ اسرا اصل میں بندے کو بولتے ہیں، اور ایل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبرانی زبان میں، تو اللہ کا بندہ۔ تو آپ یہودیوں کو بنی اسرائیل نہ کہیں، بلکہ اسرائیل کو اسرائیل ہی کہیں، جس طرح یہ آج کل جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اسرائیل جو یہودا کی اولاد ہے، اور یہودا کے جو بیٹے ہیں اس کے نسل سے پھر اس کے جو قبیلے ہیں، اس میں آپس میں لڑائی ہوئی، اور کس طرح جو ہے نا ان کے قبیلے ختم ہوئے۔ پھر بعد میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ پٹھان کا جو قبیلہ ہے یہ بھی اسرائیل میں سے ہے۔ تو یہ سب کے سب خبریں آتی رہتی ہے اور جاتی رہتی ہے۔ بس آپ صرف یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ کریں، ان کی جو کمپنیاں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فلسطین کی جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرے، اور ان کو اسرائیل کی قید سے آزاد کرا لے، چھڑا لے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔